بسم الله الرحمن الرحيم. وإنما اختص دخول حرف التعريف بالاسم لأنه لتعيين معنى مستقل بالمفهومية يدل عليه اللفظ مطابقة، والحرف لا يدل على معنى المستقل، والفعل يدل عليه تضمنا لا مطابقة. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرف تعریف جو ہے وہ خاصہ ہے اسم کا، یعنی لام تعریف اسم کا خاصہ ہے. کیوں؟ سوال اب یہ ہے، لام تعریف اسم کا خاصہ کیوں ہے؟ یہ سوال ٹھیک ہو گیا. اس کا علامہ جامی علیہ رحمہ جواب دیتے ہیں. حاصل جواب یہ ہے کہ لام تعریف آتا ہے مدخول کے معنی مستقل کی تعیین کے لیے، بشرطے کہ مدخول اس پر دلالت مطابقی کرے. الف لام آتا ہے، لام تعریف مدخول کے معنی کی تعیین کے لیے، مدخول کے معنی مستقل بالمفہومیت کی تعیین کے لیے، بشرطے کہ مدخول اس پر دلالت مطابقی کرے. توجہ ہے. جب یہ نقطہ آپ پکڑ لیں کہ لام آئے گا مدخول کے معنی مستقل بالمفہومیت کی تعیین کے لیے. توجہ ہے. اب بتائیے حرف کے معنی مستقل بالمفہومیت ہے؟ نہیں ہے نا؟ تو لام اس پہ داخل ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ لام تو آتا ہے مدخول کے معنی مستقل بالمفہومیت کی تعیین کے لیے. حرف کے معنی مستقل بالمفہومیت ہی نہیں ہے تو لام اس پر کیسے داخل ہوگا؟ حرف نکل گیا. بھائی فعل کے معنی تو مستقل بالمفہومیت ہے نا. اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ لفظ اس پر دلالت مطابقی کرے. لفظ اس پر دلالت مطابقی کرے. جو فعل ہے وہ معنی مستقل بالمفہومیت پر دلالت تضمنی کرتا ہے، مطابقی کرتا ہی نہیں. اس لیے لام کا داخلہ ہوگا ایسے کلمہ پر جس کے معنی مستقل بالمفہومیت ہوں اور کلمہ کی اس پر دلالت بھی مطابقی ہو. وہ ایک اسم ہے، اس لیے فقط اسم پر داخل ہوگا. یہ خلاصہ گفتگو. بات آپ سمجھے؟ دوبارہ سمجھیں. بات ہو رہی تھی کہ لام تعریف کیا ہے؟ وہ اسم کا خاصہ ہے. سوال ہے کہ کیوں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حاصل جواب یہ ہے کہ لام آتا ہے مدخول کے معنی مستقل بالمفہومیت کی تعیین کے لیے، بشرطے کہ مدخول اس پر دلالت مطابقی کرے. جب کہا مدخول کے معنی مستقل بالمفہومیت کی تعیین کے لیے، حرف نکل گیا. اس کے معنی مستقل بالمفہومیت ہے ہی نہیں. الف لام اس پہ داخل ہو گئی لام تعریف. بھائی فعل کے معنی تو مستقل بالمفہومیت ہے. کہا ہم نے کہا اس پہ کلمہ مدخول دلالت مطابقی کرے. فعل مستقل بالمفہومیت پر جو دلالت کرتا ہے وہ دلالت تضمنی کرتا ہے. مطابقی جو اس کے معنی ہے وہ تو غیر مستقل بالمفہومیت ہے. تضمنی جو ہے وہ مستقل بالمفہومیت ہے. بات آپ سمجھے لیجیے. لہذا الف لام کا لام تعریف کا داخلہ ہوگا فقط اسم پہ، نہ حرف پہ نہ فعل پہ. حرف پہ اس لیے نہیں کہ اس کے معنی مستقل بالمفہومیت نہیں، فعل پہ اس لیے نہیں کہ اس کے معنی مستقل بالمفہومیت ہے لیکن وہ تو ضمنی معنی ہے، مطابقی نہیں. بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. مختص ہے حرف تعریف کا داخلہ اسم کے ساتھ، کیونکہ حرف تعریف ایسے معنی کی تعیین کے لیے ہے جو مفہومیت میں مستقل ہو، دلالت کرے اس پر لفظ مطابقتاً، اور حرف نہیں دلالت کرتا معنی مستقل پر، اور فعل دلالت کرتا ہے معنی مستقل پر تضمناً نہ کہ مطابقتاً. توجہ ہے. اتنی بات سمجھ بات سمجھ آ گئی. لیکن یہاں سوال ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ
لام آتا ہے کلمہ کے معنی مستقل بالمفہومیت کی تعین کے لیے. آپ نے ایسی بات کی جو پائی ہی جسم میں جاتی ہے، جان کر آپ نے ایسی بات کی. بھائی الف لام آتا ہے کلمہ کے معنی مستقل بالمفہومیت کی تعین کے لیے جس پر کلمہ کی دلالت ہو مطابقتاً. ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ معنی مستقل بالمفہومیت ہی کی تعین کیوں کرتا ہے، غیر مستقل کی کیوں تعین نہیں کرتا؟ ٹھیک ہو گیا. اور پھر یہ معنی مطابقی ہی کی تعین کے لیے کیوں آتا ہے، تضمنی کی تعین کے لیے کیوں نہیں آتا؟ بات سمجھے؟ توجہ ہے. یوں جب آپ سوال کریں گے تو یہ جو جواب دیا یہ تھوڑی دشواری بن جائے گی. اب ان کو دشواری بن جائے گی. بھئی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں جی معنی مستقل بالمفہومیت کی تعین کے لیے آتا ہے. ہم کہتے ہیں معنی مستقل بالمفہومیت یہ کی تعین کے لیے کیوں آتا ہے، غیر مستقل بالمفہومیت کی تعین کے لیے کیوں نہیں آتا؟ ایک بات. دوسرے انداز میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ کیا دلیل ہے کہ وہ فقط معنی مستقل بالمفہومیت کی تعین کے لیے آتا ہے؟ اس پہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ نہیں سمجھ رہے بات. ایک سوال یوں ہے کہ آپ نے کیا کہا کہ یہ معنی مستقل بالمفہومیت کی تعین کے لیے آتا ہے. معترض کہے بھئی غیر مستقل بالمفہومیت کی تعین کے لیے کیوں نہیں آتا؟ ہم نے آپ کی بات مانی کہ یہ معنی مستقل بالمفہومیت کی تعین کرتا ہے. یہ بتائیے غیر مستقل بالمفہومیت کی تعین کیوں نہیں کرتا؟ یوں سوال. دوسرا سوال دوسرے انداز میں آپ کہہ رہے ہیں بھئی یہ معنی مستقل بالمفہومیت کی تعین کرتا ہے. ہم پوچھتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ دونوں سوال الگ ہو گئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معنی مستقل بالمفہومیت کی تعین کے لیے آتا ہے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ معنی مستقل بالمفہومیت کی تعین کے لیے آتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ معنی غیر مستقل بالمفہومیت کی تعین بھی کرتا ہو. آپ کے پاس کون سی دلیل ہے جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ یہ فقط معنی مستقل بالمفہومیت کی تعین کرتا ہے؟ اعتراض بنا نہیں. تو جو ہے جب یہ آپ اعتراض کریں گے تو یہ جس انداز میں جواب دیا ہے یہ تھوڑی جو ہے وہ دشواری بن جائے گی ان حضرات کو. ایک اور انداز ہے جواب دینے کا اصل سوال سے. سوال کیا ہے؟ لام تعریف اسم کا خاصہ کیوں ہے؟ تو جو ہے ہم بالکل شروع پہ آ گئے. لام تعریف اسم کا خاصہ کیوں ہے؟ تو جو ہے کیا آپ اس کا جواب دیں کہ لام تعریف اور تعین، تعریف اور تعین یہ فرع ہے استقلال بالمفہومیت کی. تو جو ہے نہیں کیا تعریف اور تعین فرع ہے استقلال بالمفہومیت کا. فرع ہے استقلال بالمفہومیت. استقلال بالمفہومیت تو ہم پہلے بات کر چکے نا. استقلال بالمفہومیت کیا ہے؟ بھئی وہ ملحوظ فی حد ذاتی ہی ہوتا ہے، منظور الیہ فی حد ذاتی ہوتا ہے. یہ بات تھی. تو جو ہے ذہن میں رکھو تعین اور تعریف ایک اضافی امر ہے اس کا. پوتا پیدا ہو گیا تو بیٹے کے بغیر ہوگا؟ کسی کے بیٹا ہی نہ ہو تو پوتا پیدا ہو جائے؟ نہیں نا. وہ تو اضافی امر ہے نا، نافلہ ہے. آپ اس بات کو سمجھیں، جب تک وہ چیز آپ کا ملحوظ فی حد ذات ہی نہ ہوا آپ اسے معین کیسے کریں گے؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس لیے بات ذہن میں رکھیں. یہ جو تعریف ہے اور تعین ہے یہ فرع ہے کس کی؟ استقلال بالمفہومیت کی. بات آئی ذہن میں؟ سوال ہمارا یہ ہے کہ الف لام تعریف اسم کا خاصہ کیوں ہے؟ اس کا بہتر جواب جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ تعریف اور تعین یہ فرع ہے استقلال بالمفہومیت کی. معنی کی تعریف، معنی کی تعین
یہ فرع ہے معنی کے استقلال بالمفہومیت کی. یہ بات واضح سی ہے، جب تک وہ ہماری نظر میں وہ ہمیں ملحوظ فی حد ذاتی نہیں ہوگا ہم اس کو معین کیسے کریں گے؟ بات سمجھے نہیں؟ جیسے میں نے پہلے آپ کو مثال دی، بھائی یہ چیز اٹھا لو، یہاں سے فلاں چیز اٹھا لو، اس کی طرف اشارہ کیا، جب اشارہ کیا تو معین ہوا نا، یہ ہوگی تعریف. تو یہ ملحوظ فی حد ذاتی تھا ہی نہیں، تو کیسے میں اس کی طرف اشارہ کروں گا؟ ایسا ہو پائے گا کیا؟ نہیں ہو پائے گا. اس لیے آپ سمجھیں کہ درجہ تعریف جو ہے نا، یہ لحاظ فی حد ذاتی کے بعد کا درجہ ہے. اسے کہہ رہا ہوں فرع ہے. لحاظ فی حد ذاتی استقلال بالمفہومیت، اس کے بعد کا درجہ ہے تعریف اور تعیین. اتنی بات سمجھے؟ اس لیے کہا کہ بھئی یہ فرع ہے، اصل وہ ہے. تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ استقلال جو تعریف اور تعیین ہے یہ فرع ہے استقلال بالمفہومیت کی، یہ فرع ہے لحاظ فی حد ذاتی ہی کی، تو اب حرف تو ویسے ہی نکل گیا. کیوں؟ وہاں استقلال بالمفہومیت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ وہاں پر لحاظ فی حد ذاتی ہے نہیں. تو مطلب بات سمجھو، مطلب یہ ہوا کہ حرف کے معنی اس لائق ہی نہیں کہ ان کی تعریف ہو سکے، صلاحیت نہیں. دیکھو پہلے اور بات کی تھی جو علامہ جامی علیہ الرحمہ نے کی ہے، اور یہ اکثر شارحین اور اکثر ناظرین نے یہ بات کی ہے. بات سمجھے کہ بھئی یہ معنی مستقل بالمفہومیت کی تعین کے لیے آتا ہے جس پر کلمہ مطابقتاً دلالت کرے. جی اس سے یہ لگتا ہے بھئی یہ جو ہے یہ کوئی الف لام کا اپنی مرضی ہے، کہتا ہے میں اس کی تعین کروں گا اس کی نہیں کروں گا. یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. بات اصل یہ ہے کہ جو حرف ہے اس کے معنی میں صلاحیت ہی نہیں ہے کس کی کہ اس کو معین کیا جا سکے. ارے وہ ٹھیک سے سمجھا نہیں جا رہا تو معین کرنے کی بات کر رہے ہو. وہ ملحوظ الیہ فی حد ذاتی ہو نہیں سکتا، وہ لحاظ قصدی کا متعمل نہیں ہے. جب وہ لحاظ قصدی کا متعمل نہیں ہے میرے بھائی بتاؤ ہم تعین کہاں سے کریں اس کی؟ تعین تو بعد کا درجہ تھا. بات سمجھ رہے ہو؟ بنیادی بات یہ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ لام تعریف وہ کیوں داخل نہیں ہوتا کس پہ؟ حرف پر. اس لیے کہ حرف کے معنی میں صلاحیت ہی نہیں معین ہونے کی. حرف کے معنی میں استطاعت ہی نہیں، صلاحیت ہی نہیں کہ اس کو معین کیا جا سکے. بات ہے ذہن میں. تو لہذا ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا بھئی لام تعریف ہے، تعریف اور تعیین فرع ہے استقلال بالمفہومیت کی، فرع ہے لحاظ فی حد ذاتی ہی کی. حرف کے معنی چونکہ ملحوظ فی حد ذاتی نہ ہوتے ہیں نہ ہو سکتے ہیں، جب نہ ہوتے ہیں نہ ہو سکتے ہیں تو وہ معین کیسے کیے جائے؟ اور میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ بنیادی اصل چیز یہ ہے، اور میں نے تمہیں مثال دے کر بھی سمجھا دیا. بھائی پہلے لحاظ کرو گے، میں نے دیکھا کامران کی جانب، اب میں کہوں گا یار اس کو فلاں، اس کو یہ بولو. جی سب سے پہلے لحاظ فی حد ذاتی ہوگا، میں اس کی طرف متوجہ ہوں گا، پھر اس کی طرف میں اشارہ کر کے اس کو معین کروں گا. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. بات ہے ذہن میں؟ میرا دھیان ہی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں بھائی اس کو یہ کہو، اب ہو سکتا ہے انگلی کا اشارہ کہیں اور جا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے دھیان ہی نہیں ہے. بات سمجھے؟ لحاظ فی حد ذاتی ہی تعین سے پہلے ضروری ہے. پہلے لحاظ فی حد ذاتی ہوگا اب تعین کر پائیں گے. اور لام تعریف درجہ تعین ہے، لحاظ فی حد ذاتی سے پہلے ہے. پہلے لحاظ فی حد ذاتی، اس کے اوپر جو ہے وہ درجہ تعین ہے. تو جب لحاظ فی حد ذاتی جس بھی ہم حرف فعل یا حرف کی بات نہیں کر رہے، ہم جنرل بات کر رہے ہیں. کوئی ایسے معنی جو ملحوظ فی حد ذاتی نہ ہو سکے، وہ نہ ہو، ان پہ تعریف طاری نہیں ہو سکتی، ان کو معین نہیں کیا جا سکتا. اتنی بات سمجھے؟ تو لہذا اب آپ غور کرو، حرف کے معنی کیا ہے؟ حرف کے معنی وہ معین نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے ایک ملحوظ فی حد ذاتی نہیں ہے. فعل کے معنی بھی معین نہیں ہو سکتے. وہ جو ہے
اب سمجھو بھائی کیوں نہیں ہو سکتے. اس کے معنی تضمنی، اس کے معنی تضمنی تو ہوتے ہیں نا جی، ملحوظیت ذاتی، اس کے معنی تضمنی تو مستقل بالمفہومیت ہوتے ہیں جی. تو اصل ذہن میں رکھنا اس کے معنی تضمنی بھلے مستقل بالمفہومیت ہوں. حرف تعریف جب داخل ہے کلمہ پر تو کلمہ جس کلمہ پر داخل ہے اس کلمہ کے مدلول کی تعین کرے گا، مدلول قصدی کی تعین کرے گا، ضمنی کی نہیں. سمجھ رہے بات کو؟ اس کے مدلول قصدی کی، مدلول قصدی مدلول مطابقی ہوتا ہے، ذہن میں رکھنا. وہ جو دلالت تضمنی ہے نا وہ ضمنی طور پہ سمجھ، اس کو تضمنی کہا اسی لیے جاتا ہے، وہ ضمنی طور پہ سمجھ میں آتی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ وہ ضمنی طور پر بات سمجھ میں آ رہی ہے، قصدی طور پر وہ مطابقی ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اس کے معنی مطابقی بھی اس کی چیز کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ ان کو معین کیا جا سکے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ میں تمہیں ایک اور چیز بتاتا ہوں، آپ غور کرو. مفعول مطلق لایا جا سکتا ہے فعل کے بعد؟ نہیں لایا جا سکتا ہے، لایا جا سکتا ہے. یہ مفعول مطلق کیا کرتا ہے؟ یہ تاکید کے لیے آتا ہے، وغیرہ وغیرہ ان کاموں کے لیے آتا ہے. ذہن میں رکھیں جب تاکید ہوتا ہے نا تو یہ تنکیر میں کچھ کمی آ جاتی ہے. دیکھو نا، تم نے کہا ضرب زید، زید نے مارا، تو جو ہے اب ایک تھپڑ لگائی جب بھی اس پہ صادق ہے، 10 لگائی جب بھی صادق ہے. اچھا 1000 چمانٹے لگا دی جب بھی اس پہ ضرب زید صادق ہے. یعنی ضرب زید میں ضرب میں عموم پایا جا رہا بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا ضرب زید ضربا شدیدا. اب غور کرو، اگر ہلکی سی چمانٹ لگائی اس پہ صادق آئے گا؟ نہیں آئے گا. مطلب کیا ہو؟ تخصیص آ گئی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اور ابھی میں یہ ہے تخصیص ہے، یہ تعریف نہیں ہے. لیکن تخصیص بھی تعریف کے قریب قریب ہی ہے، اس کی چھوٹی بہن ہے. مثال کے لیے بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اب جو تخصیص ہے وہ بھی تعریف کے ہی باب سے ہے، اس سے ملتی جلتی ہے. دیکھو فعل کے معنی میں تخصیص ہوگی، ہوگی نہیں ہوگی؟ لیکن غور کرو، فعل کے کون سے معنی میں تخصیص ہو گئی؟ تضمنی، جو مستقل بالمفہومیت تھا، جس میں استقلال بالمفہومیت تھا نا، وہ اس کی صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ اس میں تخصیص ہو جائے. الف لام داخل ہوتا تو خود فعل پر داخل ہوتا. بات پہ دھیان دینا، دونوں میں فرق سمجھو. الف لام داخل ہوتا تو کلمہ پر داخل ہوتا، پورے کلمہ پر داخل ہوتا. جب پورے کلمہ پر داخل ہوتا تو کلمہ کے معنی کو معرفہ بناتا. اب کلمہ کے جو معنی ہے مطابقی قصدی وہ بن نہیں سکتے، الف لام داخل ہوگا نہیں. لیکن اس کے ضمنی معنی میں تخصیص آ سکتی ہے، اس کے ضمنی معنی میں تخصیص آ سکتی ہے. اس لیے بعد میں اس کے ضمنی معنی کی تخصیص کے لیے آپ مفعول مطلق لا سکتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی اسی بات کی تائید ہے جو میں نے کی ہے. کیا کہ تعریف اور تخصیص یہ فرع ہے استقلال بالمفہومیت کی. پہلے استقلال تو آئے اس کے اندر، ابھی جو کلمہ جو فعل ہے اس کے تضمنی معنی میں استقلال ہے. لہذا تضمنی معنی کی تخصیص کے لیے تم کیا کر سکتے ہو؟ تم کر سکتے ہو ضرب زید ضربا شدیدا، جلس عمرو جلسۃ القاری. جلسہ عمرو عام تھا، کسی بھی جلوس پر صادق آتا. جب کہ جلسۃ القاری تو باقی سب نکل گئے، صرف ایک جلسہ رہ گیا. بات ہے ذہن میں. لیکن کس کی تخصیص ہوئی؟ اس تضمنی معنی کی. بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں. بنیادی بات کیا ہے؟ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ الف لام جو ہے، لام تعریف جو ہے، یہ اسم کا خاصہ کیوں ہے؟ علامہ جامی علیہ الرحمہ نے جواب دیا کہ لام آتا ہے کلمہ کے اس معنی کی تعین کے لیے جو مستقل بالمفہومیت ہو اور کلمہ اس پر مطابقتاً دال ہو. حرف پر داخل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس کے معنی غیر مستقل بالمفہومیت ہے. فعل پر داخل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس کے معنی مستقل بالمفہومیت جو ہے وہ مطابقی نہیں. لیکن اس پر یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ بھئی آپ نے کیا کہا کہ یہ معنی مستقل بالمفہومیت کی تعین کے لیے آتا ہے،
تو غیر مستقل بالمفہومیت کی تعین کے لیے کیوں نہیں آتا؟ ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے کہا مستقل بالمفہومیت کی تعین کے لیے آتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے مستقل بالمفہومیت کی دلیل تعین کے لیے آتا ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا، اس کا جواب دیا جا سکتا ہے اگر اثر نو وہ تقریر کی جائے جو میں نے کی، وہ بات سمجھ میں آتی ہے. تدرین تمہیں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مجھے تو آ رہی ہے. جی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں تو صرف تعریف ہے کیا، تعین ہے کیا. بھائی آپ جو ایک معنی کو ایک مخصوص صفت پہنا رہے ہو، اس کے اوپر ایک اور لباس اس کو دے رہے ہو، تو پہلے اس کا لحاظ کرو گے تو لباس دو گے. نہیں فری میں ایسی اس کا لحاظ ہی نہیں ہے تو اس کو لباس پہنا دو گے. پہلے لحاظ قصدی ہوگا نا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں، تعین صفت زائدہ ہے، صفت اضافیہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ معنی جو ملحوظ قصدی تھے، لحاظ قصدی کے بعد آپ نے اس کو معین کر دیا، اس کو تعین کا لباس پہنا دیا. وہ تعین کا لباس تو جب ہوگا جب پہلے لحاظ قصدی تو ہو. لحاظ قصدی ہے ہی نہیں تو تعین کا لباس کیسے آئے گا؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تعین فرع ہے لحاظ قصدی کی، تعریف فرع ہے استقلال بالمفہومیت کی. تو اصل پایا جائے گا تو فرع پائی جائے گی. اب جب ہم نے یہ کہا نا، اب حرف نکل گیا، اس لیے الف لام کو کوئی جھگڑا نہیں ہے. الف لام کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے لاؤ ہمارے فرق داخل ہو جاتے ہیں، لیکن تم اس کے معنی تو ایسے بناؤ نا، ایسے معنی بناؤ کہ جو میری دلالت کی صلاحیت رکھے. میں تعین کا کام کرتا ہوں، اس کے معنی تعین کی صلاحیت نہیں رکھتے، میں آ کے کیا کروں گا؟ لگ جاؤں گا، کسی لحاظ پر داخل نہیں ہوتے. اس کو فعل پر آنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جب میں فعل پر داخل ہوں گا، فعل کے معنی دیکھو کہ تو غیر مستقل ہے. تم کہہ رہے ہو مستقل تو ضمنی طور پہ سمجھ میں آ رہے ہیں نا جی. مستقل جو سمجھ میں آ رہے ہیں وہ ضمنی طور پر ہیں، تضمنی ہے. میں داخل ہوں کلمہ پر، میں اس کے بعد جز پر داخل نہیں ہوں کہ تم کیا کہو، تم کو نہیں یہ تھوڑی سی تعین کر دو، یہ جو سائڈ والے معنی ہے وہ تو نہیں ہوگا. یہ کلمہ کی ابتدا میں داخل ہے، جب کلمہ پر داخل ہے تو لہذا کیا کرے گا؟ دیکھو جیسے اضافت میں آگے چل کے ہم بات کریں گے. اضافت ہے اس معنی کو دوسری کی جانب منسوخ کر دینا. وہ بھی فرع ہے کس کی؟ استقلال بالمفہومیت کی. بھائی پہلے ہمیں ملحوظ قصدن ہوگا تو ہم اس کی نسبت کریں گے نا کسی چیز کی طرف. ملحوظ قصدن ہے ہی نہیں تو ایسی نسبت کیسے کریں؟ نسبت نہیں ہو سکتی. مزید بات انشاءاللہ اس میں اضافت میں بھی آئے گی. ٹھیک ہو گیا. تو بات اصل یہ ہے کہ یہ کلمہ پر داخل ہے تو کلمہ کے معنی کی تعین کرے گا. کلمہ کے معنی تو غیر مستقل ہے، یعنی مطابقی. جو مستقل ہے وہ تو ضمنی طور پر سمجھ میں آ رہے ہیں. ہاں وہ جو ضمنی طور پر ہے وہ مستقل ہے. اس کی تعین کا تو نہیں، تخصیص کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے مفعول مطلق لایا جاتا ہے، تاکید کے لیے نو کے لیے جو بھی لایا جاتا ہے اس کا الگ طریقہ ہے. لیکن الف لام جب کلمہ پر داخل ہے تو اس کے معنی کی کرے گا، تعین کرے گا. اس کے معنی، فعل کے معنی وہ مستقل نہیں، غیر مستقل ہے. ضمنی مستقل ہونے کا مطلب نہیں کہ فعل کے معنی مستقل ہے. فعل کے معنی غیر مستقل ہے. فعل کے معنی کا سے ضمنی طور پہ جو سمجھ میں آ رہے وہ بھلے مستقل ہوں. فعل کے معنی اپنے معنی جو ہے جسے مطابقی کہتے ہیں، اپنے معنی مطابقی ہی ہوتے ہیں، ذہن میں رکھنا. ضمنی معنی جو ہوتے ہیں وہ ایسے غیر قصدی طور پر سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو قصدی طور پر جو سمجھ میں آ رہے ہیں وہ یعنی مطابقی جو ہیں وہ غیر مستقل ہیں فعل کے، جس لیے لوگ اس پر بھی نہیں آ سکتے. لوگ کہتے ہیں میں آ رہا ہوں تعین کے لیے، معنی تمہاری اس کے اندر صلاحیت ہے تو میں آ جاؤں گا. بات سمجھے. اب اس پر کوئی اور اعتراض نہیں. ٹھیک ہو گیا. مختص ہے کچھ کہنا ہے؟ اچھا. حرف تعریف کا داخلہ اسم کے ساتھ، کیونکہ حرف تعریف ایسے معنی کی تعین کے لیے کم کا معنی مستقل بالمفہومیت کی تعین کے لیے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تعین ہوتی معنی مستقل بالمفہومیت کی ہے. ٹھیک ہے نا. تعین ہو ہی سکتی معنی مستقل بالمفہومیت کی ہے، معنی غیر مستقل بالمفہومیت کی تعین ہو ہی نہیں سکتی.
اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے. جیسے مسند ہے انہیں اس پہ بات کریں گے ہم انشاءاللہ. جس پر دلالت کرے لفظ مطابقت. اب یہ بھی کہنے کی حاجت نہیں ہے اس لیے کہ علم داخل ہوگا نا کلمہ پر تو کلمہ کے اپنے مدلول کی تعین کرے گا. اس کا مدلول تو غیر مستقل ہے فعل میں. اور حرف ایک دلالت کرتا معنی مستقل پر اور فعل دلالت کرتا اس پر تضمنا نہ کہ مطابقتا. وهذه الخاصة ليست شاملة لجميع أفراد الاسم فإن حرف التعريف لا يدخل الضمائر وأسماء الإشارة وغيرها كالموصولات وكذلك سائر الخواص الخمس المذكورة ها هنا ومنها دخول الجر. اور ٹھہر جائے یار کیا ہو گئے. توجہ رکھیں خاصہ کی دو قسمیں بیان کی تھی شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شاملہ اور غیر شاملہ. خاصہ بیان ہو چکا. اب چونکہ شارح نے دو قسمیں بیان کی ہیں اس لیے سوال ہے کہ یہ شاملہ ہے غیر شاملہ. کہا غیر شاملہ غیر شاملہ. باقی کہا جو باقی جتنے ہیں سارے غیر شامل ہیں. بات مکمل ہو گئی. لیکن سوال یہ ضرور ہوگا کہ بھئی جب سارے غیر شاملے ہیں تو پھر ان کو لانے کی کیا ضرورت ہے. توجہ ہے. یا تو آپ کہیں بھئی اسم کے تمام تر خواص لے کر آگئے ہیں. یہ 5 ہی تھے. توجہ ہے. وہ بھی نہیں کیے انہوں نے. وہ خواص لے کر آئے جو شاملے ہیں وہ بھی نہیں کیا. وہ لے کر آئے جو شاملے نہیں ہیں. تمام تر کو بھی نہیں لے کر آئے تو پھر ان کو لے کر آنے کی کیا وجہ. یہ خارجی سوال ہے. ٹھیک ہے. اس کا جواب یہ دھیان رکھنا. اس کا جواب یہ کہ اصل میں یہ جو خواص ہے نا یہ کئی انواع کو شامل ہے. الف لام کو بیان کیا اس کی کئی قسمیں ہیں. سب کو ایک لام شامل ہے. جر بولا نا جر تمام حروف جارہ کو شامل ہو. ایک کو نہیں یہی سمجھے بات کو. تنوین بولا تنوین کی ساری قسموں کو شامل. اضافت بولا مضاف مضاف الیہ اضافت کے لوازم تعریف تخصیص وغیرہ سب کو شامل ہو. سمجھے. اسناد بولا اسناد الیہ تو اب کیا ہے ذوالحال وغیرہ ان سب کو شامل ہو گیا. تو یہاں پر خاصے 5 بیان کیے ہیں بطور مثال. رہی یہ بات کہ بھئی مثال میں یہی کیوں لے کر آئے ہیں کوئی اور کیوں نہیں تو یہ اپنے نیچے بہت سی انواع کو شامل تھے اس لیے ان کو لے کر آئے ہیں. دوبارہ سمجھے توجہ سے. شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خاصہ کی 2 قسمیں بیان کی شاملہ اور غیر شاملہ. سوال یہ کہ یہ شاملہ ہے غیر شاملہ کا غیر شاملہ اور کوئی بات. مزید فائدہ یعنی بتا دیا کہ باقی جتنے ہیں ساری غیر شامل ہیں. خارجی سوال یہ ہوا کہ پھر جب ہے غیر شاملہ تو پھر کیوں بیان کیے. سارے کے سارے غیر شاملے بیان کیے. یا تو یہ ہوتا بھائی اسم کے یہ 5 خاصے 5 لے آئے 5 غیر شامل ہیں. لے کر آئے ہیں بعض اور بعض بھی غیر شاملے. وجہ ترجیح کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے وجہ ترجیح ہے کہ یہ ایک حرف کو شامل نہیں ہے. یہ کئی انواع کو شامل ہے. لام تعریف بولا تو لام کی جمیع اقسام آ گئی. حرف جر بولا تو جر کے ذریعے سے حروف جارہ سارے آ گئے. تنوین بولا ساری اقسام آ گئی. تنوین ترنم کو چھوڑ کے وہاں پر چل کے بات کریں گے. اضافت بولا مضاف آ گیا مضاف الیہ آ گیا. اضافت کے خواص آ گئے تعریف تخصیص وغیرہ. ٹھیک ہے. اضافت لفظیہ اضافت معنی وغیرہ. اسناد الیہ بولا تو اب کیا ہو گیا مبتدا آ گیا فاعل آ گیا ذوالحال آ گیا موصوف آ گیا سب کو شامل ہو گیا. تو یہ ایک حرف جو ہے ایک کلمہ ایک حرف کو شامل نہیں ہے پوری نو کو شامل ہے. اس لیے ترجیح کی وجہ یہ ہے. عنایت اللہ سمجھ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ خاصہ نہیں ہے شامل ہے اسم کے تمام افراد. کیوں وہ بتا رہے کیونکہ حرف تعریف نہیں داخل ہوتا ضمیروں پر اسماء اشارہ پر اور ان کے علاوہ ایسے موصولات وہ جو ہے آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ان پہ کیوں داخل نہیں ہوتا. وہ جو ہے خلاصہ گفتگو سمجھو کیوں داخل نہیں ہوتا. بعض اسماء پر کیوں داخل نہیں ہوتا ذہن میں رکھنا. بعض اسماء وہ ہیں کہ
جن پر حرف تعریف جس فائدہ کے لیے آتا ہے وہ فائدہ تحصیل حاصل کے باب سے بنتا ہے، جی 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 اس سے حرف تعریف نہیں آتا، جی جی ٹھیک ہے. اور بعض وہ ہیں ایسے کلمات ہیں جن کے معنی کو کچھ ایسے امور عارض ہیں کہ اب وہ الف لام کے داخلہ کی صلاحیت نہیں رکھتے. جی جی الف لام کا داخلہ کیا تھا ابھی میں بتا چکا آپ کو. الف لام ہے تعین کے لیے، جی جی اس کے معنی ایسی حالت میں ہوں کہ معین ہو سکے، جی جی ٹھیک ہے، تو الف لام آ سکتا ہے. جی اب ایسی اس کی حالت ہے کہ معین نہیں ہو سکتے، جی وضعی طور پر نہیں، جی وضعی طور پر تو معین ہو سکتے ہیں. جی دیکھو نا، ہم نے اسماء لازمۃ الاضافت کی بات کی تھی، جی عوارض درپیش ہو جاتے ہیں. جی چونکہ عوارض درپیش ہو گئے، ان عوارض کی وجہ سے اب الف لام کا داخلہ نہیں ہو. جی جی حاصل گفتگو یہ ہے، توجہ رکھو. جی سوال یہ ہے کہ یہ تمام اسماء پر داخل نہیں ہوتا تو کیوں؟ جی ذہن میں رکھنا، جن اسباب پر داخل نہیں ہوتا وہ دو حال سے خالی نہیں ہوتے. نمبر ایک، الف لام جس فائدہ کے لیے آتا ہے وہ فائدہ اس میں پہلے سے موجود ہے، جی جی ٹھیک ہے. علم، جی اب الف لام نے کیا آ کے کرنا ہے؟ تعین ہی کرنی جی جی ہے، وہ پہلے سے حاصل ہے. جی ہاں کچھ اعلام ایسے ہیں جن پر داخل ہو بھی جاتے ہیں، وہ سمئی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. جی. لیکن عمومی طور پر جو اعلام ہے ان پر الف لام داخل نہیں ہوتا. جی کیوں بھائی؟ مانت اس کے صلاحیت رکھتے ہیں تعین کی، بلکہ وہ تو معین ہے. جی. اصل بات ہے کہ وہ تو پہلے معین ہے نا، الف لام نے آ کر تاثیر حاصل کرنی ہے. جی تو الف لام کے داخل نہ ہونے کی ایک وجہ ہے کہ معنی پہلے سے معین ہے. جی الف لام نے جو فائدہ دینا ہے وہ فائدہ پہلے سے حاصل ہے، الف لام کا داخلہ لگ جائے گا. جی دوسرا، الف لام آئے گا تعین کے لیے. جی بعض اسماء ایسے ہیں، بعض عوارض، یہ عوارض ضرور کہنا ہے آپ نے. جی کیوں؟ اس لیے کہ ضرور وضع نہیں کہہ سکتے آپ. جی وضع کے لحاظ سے اسم کے معنی کیا ہے؟ وہ مستقل بالمفہومیت ہے. جی بعض عوارض ایسے آ جاتے ہیں کہ ان عوارض کی وجہ سے وہ موجودہ حالت میں تعین کی صلاحیت نہیں رکھتے. جی موجودہ حالت میں اسماء لازمۃ الاضافت ہے. جی اب لازمۃ الاضافت ہے، وہ کسی اور کی طرف کھینچے جا رہے ہیں. جب کسی اور کی طرف کھینچے جا رہے ہیں، اس حالت میں ان کی تعین نہیں ہو سکتی، اس لیے الف لام ان پر داخل نہیں ہو پا رہا. بات یہ خلاصہ گفتگو ہے کہ اسماء پر، جن اسماء پر الف لام داخل نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا، اس کی دو میں سے کوئی ایک وجہ الامرین ہے. جی بات آگے سے نہیں داخل ہوتے ضمیروں پر معرفہ ہے. جی جی ٹھیک ہے، اسماء اشارہ معرفہ ہے، اور ان کے علاوہ ایسے موصولات معرفہ ہے. ٹھیک ہے، اور یوں ہی دیگر پانچوں خاصے جو یہاں مذکور ہیں. لیکن سوال کے ساری غیر شاملیں بیان کیے تو وجہ کیا؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہو گیا.